السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کی اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس ویڈیو میں عید کے مسائل کو جانتے ہوئے انہی مسائل میں سے عید الاضحیٰ کے بھی کچھ مسائل ہیں، چند مسائل ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، عید الاضحیٰ نام ہے قربانی کی عید کا، تو قربانی جان لیجئے کہ کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا ہے۔ غلطی سے ہمارے سماج میں یہ بھرم پھیلا دیا گیا ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہوں انہی پر قربانی ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس گنجائش ہے، ہمارے پاس نصاب کے لائق زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچنے کے لائق مال نہیں ہے، پھر بھی اگر ہمارے پاس گنجائش ہے تو ہم قربانی پیش کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری مسجدوں میں نہ آئے، عید کی نماز ادا کرنے نہ آئے۔ یہ سخت تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے، سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ قربانی کرنے کے آداب کیا ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید سینگوں والے دمبے ذبح کیے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھے ہوئے تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ یہ قربانی کے آداب ہیں۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرنا ہے اور جانور کو چھٹپٹانے سے بچانے کے لیے خوب اچھی طرح سے دبائے رکھنا ہے تاکہ اسے تکلیف کم ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تیز کر لینے کا حکم دیا ہے تاکہ جانور کو بھوتی اور کند چھری سے ذبح کرنے کی وجہ سے وہ تکلیف زیادہ نہ ہو۔ تو زیادہ جتنے ہی چھری تیز رہے گی اتنا ہی جلدی اس کی گردن کٹے گی، اس کی نس کٹے گی، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف کم ہوگی۔ خوب تیز کر لیا کرو چھری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ جانور سے چھری کو چھپا کر رکھو، چھپا کر اس کو دکھاؤ نہیں کہ اب تمہارا وقت آ گیا، قریب آ گیا، نہیں، جب ذبح کرنے لگو تو جلدی ذبح کرو، اس میں بھی جلدی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار چھری رکھنا ہے پھر اٹھا رہے ہیں، پھر رکھنا ہے پھر اٹھا رہے ہیں، نہیں، اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 1 سال کی عمر کا بھیڑ کا بچہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیڑ کے بچے جو 6 مہینے کا تھا اس کو ہم نے اس کی قربانی دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیڑ کے 1 سال کے بچے کی ہم نے قربانی دی، یا اس سے کم کا بچہ بھی بھیڑ کا اگر ہے، بھیڑ کا ہے تو اس کو ہی قربانی دی جا سکتی ہے۔ گائے کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 اور اونٹ کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، دوران سفر عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم نے ایک گائے 7 آدمیوں کی طرف سے اور ایک اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا۔ سنن مسند احمد اور سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ یہ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ بھی 7 ہی لوگوں کی طرف سے کیا جائے گا۔ گھر کے سرپرست کی طرف سے اگر قربانی کر دی جائے تو سب کی طرف سے کافی ہوگا، سب کی طرف سے فردن فردن کوئی ضروری نہیں ہے کہ قربانی پیش کی جائے۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عطا بن یسار تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے میں نے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ عہد رسالت میں ہر آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دیا کرتا تھا، ایک ہی قربانی دیا کرتا تھا۔ کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، سب کی طرف سے ایک قربانی ہوتی تھی، فردن فردن اس کا رواج نہیں تھا۔ سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی بلکہ وہ عام ذبیحہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے، ورنہ اس کی وہ قربانی مقبول نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح جسے قربانی دینا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹے گا، جسم کے ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹے گا۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند ہو جائے اور یہ 10 دن گزرنے لگے، عید الاضحیٰ کے شروع کے 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو یہ 10 دن سے جب تم گزرنے لگو تو قربانی کا ارادہ رکھتے ہو اگر، تو اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن تقسیم بھی کرنا چاہیے اور غریبوں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت منی کے 3 دنوں سے زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر ہمیں رخصت دے دی اور فرمایا کھاؤ بھی اور جمع بھی کرو، کھاؤ بھی اور جمع بھی کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قربانی کا پیسہ کسی دوسری جگہ خرچ کرنے سے نہ قربانی کا ثواب ملتا ہے نہ اس کا بدل بن سکتا ہے۔ لوگوں میں عام طور سے یہ ہے مشہور کہ قربانی کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دو، زیادہ اچھا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے ہم کھا جائیں۔ یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بڑا سنہرا لگتا ہے یہ نعرہ، لیکن غریبوں کی مدد کرنے سے آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ کیا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے یہی ایک بکرا رہ گیا ہے جس بکرے کی قیمت 10,000 15,000 ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو آپ غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ کس نے روکا ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مشروع قرار دیا ہے اس پر بھی عمل کیجیے، اور غریبوں کی مدد کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے۔ لیکن اگر اتنی ہی اہمیت ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک غریبوں کی مدد، جو غریبوں کی مدد پر بار بار ابھارتا ہے قرآن پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ابھارتے ہیں شریعت اسلامیہ میں، اس کے باوجود آپ نے قربانی کی ہے ہر سال، اور اپنے عمر کی آخری سال میں جا کر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، 63 یا 65 اونٹوں کو خود اس بڑھاپے کی عمر میں اپنے سے ذبح کیا، اور باقی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ذبح کرو۔ تو اگر اتنی ہی اہمیت تھی غریبوں کی مدد کی تو آپ یہ 100 اونٹ کی قیمت تو بہت زیادہ ہو جاتی، 3 اونٹوں کی قیمت آپ غریبوں میں صدقہ کر کے بانٹ دیتے۔ تو یہ لوگوں کی رائے ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی یہ رائے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو روشن خیال ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی رائے نہیں دینی چاہیے، اپنے آپ کو سیکولر مزاج ثابت کرنے کے لیے ایسی رائے نہیں دینی چاہیے۔ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، شریعت کا ایک طرح سے انکار ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انکار ہے، معاف کیجیے گا۔ اس لیے اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے روز قربانی پر خرچ کرنا دوسرے تمام کاموں پر خرچ کرنے سے افضل ہے، دوسرے تمام کاموں پر خرچ کرنے سے افضل ہے۔ سنن دارقطنی کی روایت ہے۔ یہ قربانی سے قبل جانور کو کسی قبر یا مزار کا طواف کروانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اور بلکہ بسا اوقات شرک بھی ہو سکتا ہے۔ عید کے بعد معانقہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بہت دن کے بعد آیا، 1-2 سال کے بعد آیا اور اتفاق سے عید ہی کے دن اس سے ملاقات ہو گئی تو اس سے معانقہ کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسے عمومی طور پر ثابت نہیں ہے۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا ومنک یہ بھی کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کہہ لیتے ہیں الگ بات ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سلام کلام بہت ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں بہت ہیں۔ حضرات گرامی، یہ عید سے متعلق چند مسائل تھے جو آپ سن رہے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سے بھی اور سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔